زرمینہ ان کو اداس نظروں سے دیکھتی ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دروازے کی طرف بڑھی، جہاں وہ لاک پر ہاتھ رکھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچے ہی اس نے زرمینہ کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آفٹر یو، مدم مسکراتی آواز میں، اور خان اس کو آنکھ ہی تو لگا گیا تھا۔ دانت پیستی ہوئی وہ باہر نکل آئی۔ ریکارڈ نکالے، میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرمینہ نے بدلحاظی سے اورحان کو جھڑکا تھا۔ اورحان کے چہرے سے پھر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، تم بولنا شروع کرو۔ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تھی اس کی بدتمیزی۔ زرمینہ نے کل گزری داستان ابتدا سے بتانا شروع کی۔ اورحان سر جھکائے اس کو سنتا گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ 1 منٹ کے لیے رکی تھی۔ بس ہو گیا؟ زرمینہ نے کنکیوں سے اس کے جھکے چہرے کی طرف دیکھا۔ غصے کی شدت سے اورحان کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور کنپٹی پر موجود رگے ضبط کی حدوں کو چوتی ہوئی باہر ابھر رہی تھی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ زرمینہ نے اس کو پکارا۔ سنے؟ اس کے قدم فوراً اپنی جگہ پر تھم گئے۔ البتہ مڑا نہیں تھا وہ۔ زرمینہ نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی جگہ اور کوئی پولیس والا ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک کی پولیس کیسی ہو گئی ہے۔ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ تو کم از کم سنسیئر ہے۔ چلے، یہ بھی اچھی بات ہے، زندگی میں کسی کے ساتھ تو سنسیئر ہوئے آپ۔ خیر، امید کرتی ہوں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گی اب کبھی۔ اللہ حافظ۔ اورحان نے آئی برو اٹھا کر اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آخر میں زرمینہ تل ہو گئی تھی اور اپنی بات مکمل کرتے ہی واپس روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہاں کھڑا اورحان حیرت سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا اس کی اس حد تک بے روحی اور بدتمیزی، اور اس کا صبر بھی اب جواب دینے لگا تھا۔ تم نے دیکھا زرمینہ وہ کس طرح سے تمہیں دیکھ رہا تھا؟ بندہ پسند کرنے لگا ہے تمہیں، یار مان لو اس بات کو۔ اوپمی نے، وہ تھا بھی کتنا ہینڈسم، ماشاءاللہ، میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ہاں ہاں ہاں، پلوشا نے اس کو کار میں بیٹھتے ہی چھیڑا تھا، جس پر زرمینہ اس کو گور کر رہ گئی۔ تمیز سے پلوشا، وہ ہم سے کتنے بڑے ہیں اور وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں مجھے؟ میری عمر شاید ان کی بہن جتنی ہوگی، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ سنو میری دوست، یہ بات تم کہیں لکھ لو کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ کوئی اندھا ہی ہوگا جو یہ نہ بتا سکے اس کی آنکھوں میں یہ تحریر درج تھی۔ اچھا صحیح، وہ مجھے پسند کر بھی رہے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو ان سے بات کر کے برہان بھائی والی فیلنگ آ رہی تھی یار۔ پلوشا اس کی بات سن کر سر پکڑ کر رہ گئی، جبکہ زرمینہ معصومیت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یا میرے رب مجھے صبر عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند اس نے دعا کی، اور پھر ایک زوردار مکہ پلوشا نے زرمینہ کے بازو پر مارا، جس کے نتیجے میں وہ بازو سے ہلاتی سیٹ سے اچھل گئی تھی۔ دیکھ اللہ میاں کی بکری، فی الحال اس بارے میں زیادہ نہ سوچ، بس میں تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر اس کا میسج یا کوئی کال یا وہ دوسری بار تمہیں اپروچ کرے تو تم بلے بھائی سمجھ کر ہی صحیح، لیکن تم اس سے بات کر لینا میری پیاری، ٹھیک ہے نا؟ زرمینہ نے نہ سمجھی سے سر ہلا دیا۔ البتہ اس دوستی کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، اور نہ پلوشا کا اصرار۔ آخر میں اس نے کندھے اچکا دیے، کیونکہ اس کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اورحان اس کو اب دوبارہ اپروچ کرے گا ہی نہیں، لیکن یہ محض اس کا وہم تھا۔ ابتسام اور اورحان رات کے 8 بجے سی وی یو پر اپنی اپنی گاڑیوں کے بونٹ پر سگریٹ سلگائے بیٹھے تھے۔ رات ہونے کے باعث اسی وقت سی وی یو کے اس مخصوص گوشے پر رش قدرے کم تھا۔ ہاں جانی، کہاں تک پہنچا تمہارا چھوٹی لڑکی کے ساتھ عشق؟ ابتسام نے مزاحی انداز میں بات شروع کی تھی۔ خیالوں میں گم اورحان اس کی آواز پر واپس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ عشق نہیں ہے فی الحال، پر اگر بات نہ ہوئی تو شاید بن جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے، اس نے پرسوچ آواز میں جواب دیا۔ ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیوں؟ تم ابھی ملنے تو گئے تھے، کیا ہوا، بات نہیں بنی؟ اورحان نے مدم مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ کہاں یار، اپنی دوست کو لے کر پہنچ گئی تھی محترمہ، موقع ہی نہ ملا۔ اور جب ابتسام نے بیچ میں اس کی بات کاٹی تھی اور حیران پریشان تاثرات کے ساتھ آسمان میں ہاتھ بلند کر لیے۔ ہے ویٹ، لیٹ می ایڈجسٹ ٹو اٹ، از شی فار ریئل؟ ہاں ہاں، اپنی دوست کو لے آئی ڈیٹ پر؟ ہاں ہاں جگر، میں تجھے پہلے ہی بول چکا تھا نا، یہ چھوٹی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، دماغ سے پیدل جانی، تمہاری تو بے عزتی کر دی بندی نے۔ ہاں ہاں، اچھا نہ، چل آگے بتا کیا ہوا؟ ابتسام نے ہنستے ہوئے اورحان کا مذاق بنایا، جبکہ وہ اسے گور رہا تھا۔ نہیں تو پہلے ہنس لے آرام سے، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ او میری چھوٹی حسینہ، نخرے نہ دکھا، چل بتا، شاباش، کیا ہوا آگے؟ ابتسام اس کو منانے کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور مسلسل اس کے بازو میں انگلیاں چبو رہا تھا۔ اورحان نے اس کو پرے دھکیلا اور سارا قصہ بتانا شروع کر دیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟
مکمل بات سننے کے بعد ابتسام نے اسے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم کچھ بتاؤ۔ دیکھ ہے تو مشکل، پر آج کل ہم پارے ہیں، کوئی کام نہیں، سیمسٹر بریک چل رہا ہے، تو ایسا کر، وہ عائشہ کے کالج میں پڑھتی ہے نا، عائشہ کو روز پک کرنے جا، ملاقات لازمی ہو جائے گی، پھر اس کا نمبر وغیرہ لے لی۔ اورحان نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ پلان تو اچھا ہے، لیکن اگر آصف انکل کو پتہ چلا تو کیا بہانہ بنائیں گے؟ ارے پہلے دن تو جاؤ، کیا پتہ لگ چل جائے اور تبھی کام بن جائے، نہیں تو آگے کی آگے دیکھیں گے۔ چلو کر لیتے ہیں یہ بھی زرمینہ میڈم کے لیے۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک لڑکی کے لیے یہ سب کروں گا، ایسا وقت بھی آ گیا مجھ پہ۔ اس نے سر جھکا کر مدم کہا لگایا، بیٹا یہ جو لائن ہے نا، یہ اچھے اچھوں کے قصبل ٹھیک کر دیتی ہے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ ہاں دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں بس اب یہ بھی۔ چہرے پر محصور کن مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ ابتسام بھی اپنے دوست کی خوشی پر دل سے مسکرا گیا تھا۔ بس پھر ابتسام کے دیے گئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن دوپہر 1 بجے وہ عائشہ کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ بلیک سن گلاسز، آنکھوں پر لگائے لائٹ بلو ہاف آستینوں کی ٹی شرٹ، بلو ہی جینز کے ساتھ پہنے اپنی کار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو وہاں کھڑے تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اندر سے کالج کی بیل بجنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً الرٹ ہو کر سیدھا ہوا تھا۔ گیٹ کھولا تو بہت ساری لڑکیاں ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ان سب میں اس کو ہی تلاش کرنے لگا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر بھی اورحان نے امید نہیں ہاری، نظریں اب بھی اسی کی تلاش میں تھی۔ رش کے قدرے کم ہوتے ہی اس کو کندھوں پر بیگ درست کرتی، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دھوپ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نظر آئی۔ آج بھی اس نے اونچی پونی ٹیل ہی بنائی ہوئی تھی جو اس کے سر حرکت کرنے پر ادھر ادھر لہرا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اورحان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، فوراً اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ مزے کی بات ایک اور یہ بھی تھی کہ آج وہ اکیلی نظر آ رہی تھی، تو اس بات کی اورحان کو زیادہ خوشی تھی۔ پلوشہ کی طبیعت خراب ہونے کے باعث آج زرمینہ اکیلی کالج آئی تھی۔ السلام علیکم، پیچھے سے چلتے ہوئے آ کر ان سے سلام کیا۔ زرمینہ اپنے اتنی قریب باریہ مردانہ آواز سن کر گھبرا گئی تھی، فوراً اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑی، دیکھا تو وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ تو ڈر گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ اس کے اس طرح گھبرا جانے پر دل ہی دل میں بہت ہنسا، پر سامنے سنجیدہ ہوتے ہوئے شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کر گیا۔ کوئی ایسے کسی کو سلام کرتا ہے بلا توبہ۔ زرمینہ نے روٹے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا اور آگے چلنے لگی۔ اورحان مسکراتا ہوا اس کے ہم قدم ہو گیا۔ سوری بول تو رہا ہوں، معاف کر دیجئے پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں بات ختم کی۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، 2 منٹ میری بات سنیں گی؟ زرمینہ فوراً اپنی جگہ پر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے بات کی تھی۔ زرمینہ نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں پلوشہ کی بولی ہوئی باتیں گونجنے لگی تھی۔ مگر کیوں؟ میں تو آپ کی ایج گروپ کی بھی نہیں ہوں، تو یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا کہ ایج گروپ کے لوگوں سے ہی دوستی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی زرمینہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب کیا جواب دے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، آئی وڈ ناٹ فورس یو، اورحان نے ہلکی آواز میں کہا، اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بن جاتی ہوں آپ کی دوست، کون سا مجھے دھوپ میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہوگا جو میں منع کروں؟ اس نے مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جس پر اورحان اس کی معصوم بچوں جیسی سوچ پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ارے چلے میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا، اللہ حافظ۔ وہ فوراً آگے کی جانب چلی تو پیچھے سے اورحان کی پکار نے اس کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ ارے کہاں جا رہی ہے؟ سن تو لے، دوست کو نمبر نہیں دیں گی کیا؟ میں رابطہ کیسے کروں گا آپ سے؟ اس نے زرمینہ کے چہرے کے نقوش کو دلچسپی سے تکتے ہوئے کہا، نمبر دینا ضروری ہے کیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں نا، کبھی مجھے واقعی ضرورت پڑ گئی اپنی کرکٹ ٹیم میں آپ کی تو میں کانٹیکٹ کیسے کروں گا آپ سے؟ اورحان نے پریشان ہونے کی زبردست اداکاری کرتے ہوئے اس کو بولا تھا، لیکن میں تو بہت بری کرکٹ کھیلتی ہوں، زرمینہ نے اداسی سے اس کو جواب دیا۔ اورحان کا بس نہ چلا کہ اس معصوم سی لڑکی کے دھوپ کی شدت سے سرخ ہوتے گالوں کو نوچ لے۔ میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن پھر وہی ایک بات کہ آپ کا نمبر چاہیے اس کے لیے۔ اس نے اپنی طرف سے حل نکالا جس سے زرمینہ کنونس ہوتی نظر آئی۔ اچھا چلے لکھے۔ نمبر لکھوانے کے بعد وہ جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اورحان کی شائستہ انگریزی میں آواز آئی، تھینک یو سو مچ زرمینہ، اٹ واز نائس ٹو میٹ یو، ٹوڈے آئی ول ٹاک ود یو سون، اللہ حافظ۔ سیم ہیئر اورحان بھائی، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی، جبکہ اورحان دنگ سا اس کو جاتے ہوئے دیکھ گیا۔
چلو کوئی نہیں، نمبر لے لیا نا، بائی بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور خود سے مخاطب ہوتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو سیٹ کرتا واپس کار کے پاس آ گیا تھا، جہاں عائشہ 10 منٹ سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے معذرت کرتے ہوئے وہ کار کے اندر بیٹھا اور کار کالج کے احاطے سے باہر نکل کر سڑک پر آگے بڑھا دی۔ زرمینہ کے دادا دادی صحت یاب ہو کر واپس گھر آ چکے تھے اور اس بات کو بھی 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پلوشہ پچھلے 1 ہفتے سے زرمینہ کے گھر میں مقیم تھی اور وہ دونوں مل کر اسحار صاحب اور خالدہ بیگم کا خوب خیال رکھ رہی تھی، جس کے سبب دونوں میاں بیوی وقت سے پہلے ہی پوری طرح تندرست ہو گئے۔ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد گھر میں موجود تمام افراد لیونگ روم میں بیٹھے کھانے پینے میں مشغول اور ساتھ ساتھ باتوں میں مگن بھی تھے۔ آپ دونوں کل سے یونیورسٹی جاؤ، بس ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں، اور حیدر بھی آنے والا ہے کچھ دنوں میں، اس لیے اور پڑھائی کا نقصان نہ کرنا اب آپ لوگ۔ اسحار صاحب نے دونوں کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا۔ اور دادا جان، آج کل کوئی ضروری کلاسز نہیں ہو رہی، ہمیں سارا کام عریشہ اور عدنان بیچ دیتے ہیں روز، اور میرا دل نہیں مانے گا اب دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا بھی۔ زرمینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اب بھی ان کے لیے کافی فکر مند تھی۔ جی دادا جان، مینے صحیح بول رہی ہے، ابھی نہیں جاتے ہم لوگ، پلوشہ نے بھی اس کی طرفداری میں کہا۔ جی نہیں، اب دونوں کل جا رہی ہے یونیورسٹی، ٹھیک ہے، نو مور آرگومنٹس، انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ کر بات کا اختتام کیا، جس پر وہ دونوں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسحار صاحب دونوں کے چہرے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ چلو اب شاباش، جا کر سو، صبح جانا بھی ہے نا، خالدہ بیگم نے دونوں کو پیار سے بولا تھا۔ وہ دونوں ان کی بات پر سر ہلاتی شب بخیر کہتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے اسحار صاحب اور خالدہ بیگم نے ان کو محبت پاش نظروں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں بھائی، کون سی مووی دیکھنی ہے آج؟ پلوشہ کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر چھلانگ لگا کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا لیا۔ میں تو کہہ رہی سو جاتے ہیں آج، وش کل ویسے بھی جلدی اٹھنا پڑے گا، زرمینہ نے منہ بنا کر بولا تھا۔ وہ سونے کی بہت شوقین تھی، سونا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور صبح یونیورسٹی جانے کا سن کر اب وہ صحیح معنوں میں بدمزہ ہو گئی۔ اچھا وہ سو جاتے ہیں۔ پلوشہ نے بیڈ پر جگہ بنائی اور سیدھی ہو کر کمپیوٹر خود پر اوڑھ لیا۔ ایسے بلا رہی ہے جیسے میں تیری بیوی ہوں، توبہ توبہ۔ زرمینہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی شرمانے کی ایکٹنگ کرتی بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، پلوشہ کو تو موقع مل گیا، فوراً کمپیوٹر سائٹ پھینکا اور آگے ہیرو بن کر اس کی کلائی تھام لی۔ چل میری حسینہ، آ جاؤ، سوتے ہیں، آنکھ مار کر بے شرمی کی حد کرتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ کا کہا کمرے میں گونجا تھا اور پھر وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کاش میں لڑکا ہوتا، مینے تم سے شادی کرتا، تم محبت کیے جانے کے قابل ہو میری جان، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو یہ نہ دیکھ سکے۔ زرمینہ کی ہنسی کو اس کی بات پر بریک لگا تھا، جس کو پلوشہ نے فوراً نوٹ کیا۔ مینے کیا پتا ہمیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ پلوشہ نے کتراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور وہ ہسپتال میں اور خان کی آنکھوں کے رنگ بھی پڑ چکی تھی، تو اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہمیں غلط فہمی ابھی نہیں، تب ہوئی تھی جب ہم دونوں یہ سمجھی تھی کہ عرفان افریدی زرمینہ حیدر اور اکزئی سے محبت کرتا ہے، مگر ہو سکتا ہے۔ زرمینہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور سونے لیٹ گئی۔ سو جاؤ ویش، گڈ نائٹ۔ پلوشہ خود کو کوستے ہوئے کہ اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا اس کا، بیڈ پر اس کے برابر لیٹ گئی۔ صبح 6 بجے دونوں اٹھی، نماز پڑھی اور تیار ہو کر نیچے پورے 8 بجے پہنچ کر ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی۔ صبح سے دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسحار صاحب اور خالدہ بیگم کے ٹیبل پر آنے کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ذرا 1 منٹ، تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے؟ خالدہ بیگم نے پریشان نظروں سے دونوں کے چہرے دیکھے۔ نہیں، بس نیند آ رہی ہے، چلے لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ حافظ۔ چلو وش، زرمینہ نے بہانہ بنایا، جس سے خالدہ قطعی مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو لیٹ ہوتا دیکھ کر مزید سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ دونوں باہر لان میں آ گئے اور زرمینہ کی کار کی جانب بڑھی۔ زرمینہ یار، آئی ایم سوری، دماغ جگہ پر ہے، بلا وجہ سوری، پاگل واگل ہو گئی ہے کیا؟ زرمینہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کو گورا۔ مجھے لگا ناراض ہو گئی ہو تم۔ میں پاگل نہیں ہوں جو بلا وجہ ناراض ہوں تم سے، فالتو باتیں نہ کیا کرو، ایک تو میں اس بھیڑ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کا اشارہ پولیس کی نفری پر تھا، جو ابھی بھی ان کے گھر کی سیکیورٹی پر تعینات تھی۔ گاڑی وہ گھر کا مین گیٹ کھولنے پر باہر سڑک پر لے آئی تھی۔ ہاں، کچھ بول بھی نہیں سکتے، دادا جان کا حکم ہے۔ پلوشہ نے منہ بنا کر اس کا ساتھ دیا، پھر آگے ہاتھ بڑھا کر کار کا بلوٹوتھ اسپیکر آن کر لیا، جس پر اس نے دونوں کا ریسنٹ فیورٹ سانگ لگا لیا تھا۔ اب دونوں اس گانے کو فلی انجوائے کرتی ہوئی سفر کا مزہ لے رہی تھی، اور خان جو ابتسام کو پک کرنے کے بعد ایک سائٹ وزٹ پر جا رہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے آنے والی کال کے بعد کار زرمینہ کی یونیورسٹی کی جانب موڑ گیا۔ کدھر بھائی، کہاں جا رہا؟ ہائی وے کی سائڈ جانا ہے۔ یہ تم کہاں شاہراہ فیصل لے رہے ہو؟ بھائی کام ہے ضروری، تجھے جانا ہے تو کار روک دیتا ہوں، کریم کر کے چلے جائیے۔ اور خان نے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائی سرسری انداز میں کہا، واہ
کیا بات ہے تیری، یہی کرنا تھا تو پہلے بول دیتا، میں اپنی کار نکال لیتا۔ ابتسام بازو پولڈ کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، اور خان نے ایک مسکراتی نظر اس کو دیکھا۔ دیکھ لو اب چھوٹی حسین محبوبہ کون بن رہا ہے۔ وہ ڈرائیونگ پر فوکس تھا، پر سامنے کار کی ڈرائیور کی غلطی کے سبب دونوں گاڑیوں میں ہلکا سا تصادم ہوا، اور خان جانتا تھا سامنے گاڑی میں کون ہے۔ وہ دیکھو مینے، ہیپی ڈونٹس یہاں بھی کھل گیا، چلو کھاتے ہیں۔ پلوچا کے سیدھے ہاتھ پر اشارہ کرنے پر زرمینہ نے فوراً بریک لگایا